یوم لا ظل الا ظلہ، رب العالمین کے عرش اعظم کے سائے کے علاوہ کہیں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ لوگ پریشان ہوں گے، یا اللہ کوئی ابر کا ٹکڑا آ جاتا، سر پہ سایہ فگن ہو جاتا تو کچھ سکون مل جاتا، لیکن کہیں کوئی ابر کا ٹکڑا بھی نہیں ملے گا۔ لوگ بہت پریشانی کے عالم میں ہوں گے، جس کو آپ کہتے ہیں نفسی نفسی کے عالم میں۔ اتنے میں اعلان ہوگا، اینا فلاں ابن فلاں، فلاں کے بیٹے فلاں کہاں ہے؟ اینا فلاں ابن فلاں، فلاں کے بیٹے فلاں کہاں ہیں؟ جب ان کا نام لیا جائے گا وہ سمجھ جائیں گے ہاں ہمیں پکارا جا رہا، وہ کہیں گے ہاں ہم یہاں حاضر ہیں۔ جواب ملے گا، اللہ کے بندو وہ تمہاری جگہ نہیں ہے، تم آ جاؤ، اللہ نے اپنے عرش اعظم کے سائے میں نور کی کرسیاں تمہارے لیے لگوا دی، تم وہاں بیٹھ جاؤ، یہ تمہارا مقام ہے، یہ تمہاری جگہ ہے۔ جیسے ہی وہ خوش نصیب سنیں گے کہ ہمارے لیے عرش اعظم کے سائے میں نور کی کرسیاں لگ گئی ہیں، وہ دوڑ کے آئیں گے، عرش اعظم کے سائے میں جا کے نور کی کرسیوں پہ بیٹھ جائیں گے، اور جیسے ہی بیٹھیں گے تو ان کے چہرے ایسے نورانی ہو جائیں گے کہ دائیں نور، بائیں نور، آگے نور، پیچھے نور، نور علی نور۔ اہل محشر جب دیکھیں گے ان کو کہ نور کی کرسیوں پہ جا کے بیٹھ گئے، وہ پوچھیں گے اللہ یہ تیرے کون سے خوش نصیب بندے ہیں کہ تو نے ہمارے درمیان سے انہیں نکال کر ایسی عزت کی جگہ پہ تو نے آج میدان محشر میں بیٹھا دیا ہے، یہ کون ہے؟ کیا یہی انبیاء کرام ہیں؟ جواب ملے گا ما ہم بے انبیاء و صدیقین۔ اہل محشر دھوکے میں نہ رہو، یہ انبیاء نہیں ہیں، یہ صدیقین نہیں ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ میرے وہ بندے ہیں جو دنیا میں کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، یہ خرید و فروخت کرتے تھے، یہ میرے تاجر بندے ہیں، یہ دنیا دکاندار بندے ہیں جو دکانیں چلاتے تھے۔ بڑی مصروف زندگی ان کی ہوتی تھی، لوگوں کو کچھ دے رہے ہوتے تھے، کچھ لے رہے ہوتے تھے، ان کی دکانوں پہ بھیڑ لگی رہتی تھی، لیکن عین اسی وقت میری مسجدوں سے اذان ہوتی تھی، اور جیسے ہی اذان کی آواز میرے ان خوش نصیب بندوں کے کانوں میں پڑتی تھی تو اب کہاں کی تجارت، کہاں کا لین دین، اپنا کام سب چھوڑ کر میری مسجد میں آ جاتے تھے، اور میری مسجد میں آ کے یہ اپنے عمل سے ثابت کرتے تھے کہ یہ پروردگار ہمیں اپنی دکان سے تو بہت محبت ہے، اپنے کاروبار سے تو بہت محبت ہے، اپنی تجارت اور اپنے نفع سے بہت محبت ہے۔ جن کی تجارت میری نماز سے نہیں روکتی تھی، تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنی تجارت چھوڑ کر میری مسجد میں آ جاتے تھے، تو میں ایسے اپنے بندوں کو، ایسے خوش نصیبوں کو میدان محشر کی دھوپ میں نہیں رکھتا، اپنے عرش کے سائے میں نور کی کرسیوں پہ بیٹھا تھا۔ کانپور کے مسلمانوں، آپ تجارت کر رہے ہو، تجارت کرو، کون منع کرتا ہے؟ تجارت تو ہمارے نبی کی سنت ہے۔ آپ تجارت نہیں کرو گے تو دین کا کام کیسے آگے بڑھے گا؟ آپ ہی لوگوں سے تو مسجدیں بننی ہیں، مدرسے بننے ہیں، اسکول بننے ہیں، غریبوں کی مدد ہونی ہے،
لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ کاروبار میں اس طرح ڈوب جاؤ کہ اپنے رب ہی سے غافل ہو جاؤ۔ اس لیے مسجدوں میں پہنچا کرو، کچھ پہلے جاؤ، کچھ مسجدوں کی صفائی کرو اور قرآن مقدس کی تلاوت کرو۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ مسجد سرکار اپنی اس مسجد سے صرف نماز ہی کا کام نہیں لیتے تھے، اسی مسجد سے آپ جہاں امامت کے فریضے انجام دیتے تھے وہیں آپ اپنے صحابہ کو تعلیم بھی دیتے تھے، تربیت بھی دیتے تھے، انہیں قرآن بھی پڑھاتے تھے، انہیں حکمت و دانائی بھی سکھاتے تھے۔ آپ حج کرنے جائیں یا عمرہ کرنے جائیں، جب آپ ریاض الجنہ میں جائیں گے، مسجد نبوی کا وہ حصہ جس کو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو اس میں ذرا سر اوپر اٹھا کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ باب الوفود ہے۔ باب وفود کا مطلب وہاں سرکار سے بادشاہوں کی طرف سے جو وفود آتے تھے، سرکار وہاں بیٹھا کے ان سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ ستون وفود، ستون عائشہ، ستون ابی لبابہ، ستون حرس، ستون سریر، یہ ساری چیزیں یا سارے ستون بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد سے بہت سارے کام لیتے تھے۔ آج خوشی کی بات ہے کہ آپ کے محلے میں مدینہ مسجد ہے جس میں نماز کا بھی کام آپ اس سے لیتے ہیں، اور اسی مسجد کے احاطے میں مدینہ مدرسہ بھی، مدینۃ العلوم مدرسہ بھی ہے کہ جس میں بچے حفظ قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں سے حافظ نکلتے ہیں، حفظ قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، قرآن کی خدمت ہوتی ہے۔ یہ بچے جو قرآن مقدس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ رب العالمین کی بارگاہ میں ان کا مقام بھی بہت بلند ہوتا ہے۔ ابھی آپ غور کیجئے، 10 آیتیں بھی 10 سورتیں بھی عام لوگوں کو یاد ہونا مشکل ہو جاتا۔ بولیے، علم ترا سے لے کے ناس تک 10 سورتیں ہیں، اگر بعض لوگوں سے پڑھوائیے تو یاد نہیں ہوتی، پڑھیں گے بھی تو سبحان اللہ تلفظ کہاں کا کہاں ہے۔ جنازے میں بتائیے، میرے خیال سے جنازے کی دعا حضرت 2 سطر ہوگی، 2 سطر، مگر لوگوں کو یاد نہیں رہتی۔ دیہاتوں میں لوگ جنازے سے پہلے کہتے ہیں ذرا سا نیت بتا دیجیے، ذرا سا طریقہ بتا دیجیے۔ اکثر و بیشتر جنازہ آپ پڑھتے ہیں، آپ کو طریقہ بھی نہیں معلوم ہوتا، آپ کو دعا بھی نہیں معلوم ہوتی۔ یہ بتائیے 2 سطر کی دعا آپ یاد نہیں کر پاتے۔ باپ کا انتقال ہو رہا، بیٹا جنازہ پڑھ رہا، اور اس کو یہی نہیں معلوم ہے کہ دعا کیا پڑھنی ہے۔ کیا مطلب؟ جس دین کو آپ ماننے والے ہیں اس کی پہلی وحی نازل ہوتی ہی ہے اقرا سے، پڑھنے سے۔ اس پہ حال ہے ہماری قوم کا کہ ہم اپنے مرنے کی بھی دعا نہیں جان پاتے۔ بولیے افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟ اللہ کا شکر ہے ہمارے یہ بچے، وہ قرآن جو بہت مشکل تھا کہ پہاڑ پہ اگر نازل کیا جاتا تو اللہ ارشاد فرماتا ہے پہاڑ بھی اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر یہ قرآن جب اللہ کے محبوب کے دل پر نازل ہوا تو اتنا آسان ہو گیا، اتنا آسان ہو گیا کہ اب 10 سال کے بچے بھی قرآن یاد کر لیتے۔ 10 سال کے بچے پورا قرآن حفظ کر لیتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا، کوئی ہے جو قرآن کو یاد کرے؟
اگر کوئی قرآن یاد کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. قرآن اب مشکل نہیں ہے، قرآن آسان ہے. اور صرف یہ قرآن زبانی یاد کرنے کا نہیں ہے بلکہ قرآن سمجھنے کی چیز ہے. افسوس یہ ہے ہم عجمی لوگ قرآن سمجھنا تو دور کی بات ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے، قرآن میں ہے کیا، یہ تو دور کی بات ہے. ہم قرآن کو تلفظ سے پڑھنا بھی نہیں جانتے. 1400 سال سے زائد ہو گئے قرآن کو نازل ہوئے. مجھے آپ بتائیے کب آپ قرآن سیکھیں گے؟ بعض لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ہندی میں ہو تو دیجئے قرآن. ارے بھائی آپ کی زبان ہے، عربی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، آپ قرآن کیوں نہیں سیکھتے؟ کم سے کم تلاوت ہی کرنا تو جانیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا ہمارے بزرگوں نے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے اس کا بہت محبت والا ترجمہ کر دیا اردو میں. صدر اللہ فاضل نے اور ہمارے مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ الرحمہ نے تفسیر اس کی اسی قرآن پہ چھاپ دی ہے. آپ اگر اردو میں بھی قرآن سمجھنا چاہیں تو الحمدللہ مارکیٹ میں کنز الایمان مل رہا ہے. آپ دیکھیں اس کو، ایک ایک صفحہ اگر صرف پڑھنے کی کوشش کریں روزانہ تو چند سالوں میں آپ پورا قرآن پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن میں کیا ہے. ٹھیک ہے کچھ چیزیں مشکل ہیں، آپ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن عام طور سے جو قرآن کا ترجمہ ہے، مفہوم ہے، تفسیر اتنی اچھی لکھ دی ہے کہ آپ بہت حد تک اگر اردو جانتے ہیں تو انشاءاللہ قرآن کے معنی اور مفاہیم کو سمجھ سکتے ہیں. آپ کو نعت سننے میں مزہ تو آتا ہے، پیسہ بھی دیتے ہیں، لیکن ایک قاری قرآن اگر قرآن اچھا پڑھے تو 1 روپیہ بھی آپ نہیں دیتے. دیتے کیوں نہیں دیتے؟ کیا وہ مستحق نہیں ہے آپ کے انعام کا؟ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ میں آپ کو انعام کے لیے کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ایک قاری قرآن پڑھ رہا ہے، آپ کا دل نہیں. اس میں ایکو ہے، ایکو ختم کرو. کہاں ہے؟ اس کو ایکو ختم کرو، سادہ کرو. قرآن پڑھنے میں بلکہ عبداللہ ابن عمر کا ارشاد ہے کہ اگر اطلب قلب کا فی ثلاثت مواطن، تم اپنے دل کو 3 جگہ تلاش کرو کہ دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا. اپنے دل کو دیکھو. آج کل دل لوگ ہارٹ چیک کراتے ہیں نا کہ یہ رگ بلاک تو نہیں ہے، تو یہ تو جسمانی طور پر ہوا. روحانی طور پہ ہم اپنا دل تلاشیں کہ یہ دل صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اس کا علاج بتایا کس نے؟ عبداللہ ابن عمر. فرماتے ہیں اطلب قلب کا فی ثلاثت مواطن، 3 جگہوں پہ اپنے دل کو تلاش کرو کہ یہ دل ہمارا لگتا ہے کہ نہیں لگتا. عند سماع القرآن، جب کوئی قاری قرآن پڑھے تو دیکھو کہ طبیعت سننے کو کہتی ہے کہ نہیں کہتی، دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے. اگر آپ کا دل نہیں لگتا، طبیعت چاہتی ہے بھاگو، کیا پڑھیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، مزہ نہیں آ رہا ہے. قرآن کوئی پڑھے قاری اچھی آواز میں اور سننے والے کا دل نہ لگے. آپ کا ہمارا دل نہیں لگ رہا، بیٹھنے کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، تو سمجھ جائیے کہ دل ہمارا صحیح کام نہیں کر رہا، دل صحیح کام نہیں کر رہا. وَعِنْدَ الذِّكْرِ، اللہ کا ذکر کوئی کر رہا ہو وہاں دل نہ لگے تو سمجھ جائیے یہ دل کام نہیں کر رہا ہے. اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرے، اللہ کے احسانات کا ذکر کرے، اللہ نے جو ہمارے اوپر نعمتوں کی بارش کی ہے اس کا کوئی ذکر کرے، اور آپ کا دل نہ لگے،
آپ سوچو کوئی شاعر نعت پڑھتا تو مزہ آتا، یہ مولوی صاحب کیا باتیں خشک خشک باتیں کر رہے ہیں، دل نہ لگے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا دل بیمار ہو گیا۔ وفی مجالس الخلوہ وفی الخلوہ، اور سرکار فرماتے عبداللہ ابن عمر فرماتے خلوت میں، تنہائی میں، دیکھیے ایک چیز یاد رکھیں آپ، تنہائی میں اپنے رب کی نعمتیں یاد کریں۔ کبھی بیٹھ جائیں آپ گھر میں، سونے سے پہلے بیٹھیں اور سوچیں کہ آج صبح سے لے کے شام تک ہم نے کتنی نافرمانی کی ہے اور اللہ نے ہمارے اوپر احسان کتنا کیا۔ اس کی نعمتوں کو یاد کریں، اس کے احسانات کو یاد کریں، اس کے کرم کو یاد کریں، پھر اپنی خامیوں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو ہم یاد کریں، اپنی نافرمانیوں کو یاد کریں کہ صبح سے شام تک کتنی مرتبہ ہم نے اپنے رب کو یاد کیا، اپنے رب کا نام لیا، اپنی رب کی نعمتوں کا شکر ہم نے کتنا یاد کیا۔ یہ سوچ کر کہ ہم نے تو شکر ادا نہیں کیا لیکن اللہ نے اپنی نعمتوں کا فیضان کیا، پھر آپ کے آنکھوں سے آنسو گر جائے تو سمجھ جائیے آپ کا دل صحیح کام کر رہا ہے۔ اور اگر